11 ارب روپے کی فلائنگ انوائسز جنریٹ کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا اربوں روپے کا۔ FIR یکم اگست کو کی تھی، جس میں دو کمپنیاں، جو جنید امپیکس اور ٹریڈ زون کے نام سے دو کمپنیاں تھیں۔ تو ٹریڈ زون کے جو مالک ہیں اجمل خان، ان کے بارے میں بڑی حیرت انگیز انکشاف جو ہے وہ FBR کو ہوا ہے۔ FBR کے کیا چیک اینڈ بیلنس ہے؟ دیکھیے، چیک اینڈ بیلنس تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے کنسلٹنٹ، جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں، وہ اپلوڈ کرتے ہیں سسٹم میں۔ اکثریت ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسی طرح کی فلائنگ کمپنیز ہوتی ہے جن کا ڈیٹا رہ جاتا ہے، باقی جو آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے، جن کا چیک کرنا ہوتا ہے، وہ چیک ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان۔ ناظرین، ہم آپ کو ماضی میں بھی جعلی سیلز ٹیکس انوائسز یا فلائنگ انوائسز کے ذریعے، جو کہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، جو شیل کمپنیوں کے ذریعے جعلی سیلز ٹیکس انوائسز جنریٹ کی جاتی ہیں، انہیں فلائنگ انوائسز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا اسکینڈل، ایک اور اسکینڈل سامنے آیا ہے، جس کے اندر تقریباً 11 ارب روپے کی فلائنگ انوائسز جنریٹ کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا اربوں روپے کا۔ ناظرین، اس حوالے سے ہم نادر صاحب سے تفصیلات جانتے ہیں۔ نادر صاحب، کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب۔ FBR کا انٹرنل آڈٹ ان لینڈ ریونیو ساؤتھ زون نے ایک FIR یکم اگست کو کی تھی، جس میں دو کمپنیاں، جو جنید امپیکس اور ٹریڈ زون کے نام سے دو کمپنیاں تھیں، جن کی کوئلے کی جو ہے وہ کاروبار سے منسلک ان کی خریداری ظاہر کی گئی تھی۔ اور کیا گیا تھا کہ کوئلے کی خریداری میں جو ہے ان کا بزنس جو ہے ان کا وہ کوئلے کی خرید و فروخت ہے، اور ان دونوں کمپنیوں کو آپس میں یہ لنک تھا کہ ایک دوسرے سے خرید و فروخت کے لیے جو ہے یوز ہو رہی تھی، اور انہوں نے 2019-20 کے مالی سال میں جو ہے وہ سسٹم میں ان کو اپڈیٹ کیا گیا تھا FBR کے سسٹم میں، اور جو جنید امپیکس جو کمپنی ہے ان کے حوالے سے کچھ تقریباً 60 کروڑ روپے مالیت کی جو ہے وہ انوائسز وہ جو انپٹ کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ کچھ اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ڈالے گئے تھے کہ جس کے اوپر کوئی FBR کا جو ٹیکس بنتا تھا وہ تقریباً 10 کروڑ روپے تھا، اور جو ٹریڈ زون جو کمپنی تھی اس پر ایک سال میں 66 ارب روپے کی جو ہے وہ 66 ارب کی جو خریداری ظاہر کی گئی تھی، بزنس یا ٹرانزیکشن، بالکل ٹرانزیکشن ظاہر کی گئی تھی، جس کے اوپر تقریباً 11 ارب روپے ٹیکس جو ہے وہ نادرندہ 11 ارب روپے یعنی 11 ارب، اس سے زیادہ کا بنتا ہے، وہ 11 ارب سے اور 12 ارب کے درمیان کچھ فکر ہے اس کی، لیکن وہ اس کی جو ہے وہ ان کو ٹیکس دہندہ تھے۔ تو FBR کے انٹرنل آڈٹ نے ان کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کی تھی، اور انویسٹیگیشن میں ان کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے۔ تو جو ٹریڈ زون کے جو مالک ہیں وہ ان کا نام محمد اجمل خان ہے، جو لاہور انارکلی کی سائٹ پہ کہیں کا رہائشی پتہ تھا اس کے اوپر تھے، اور جو جنید امپیکس ہے وہ کراچی کے رہائشی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ جنید خان ہی ان کا نام ہے، اس کے اوپر جو ہے ان کو ٹیکس کے لیے نوٹسز جاری کیے گئے۔ تو شروع میں تو ان کا نوٹس کا کوئی رپلائی نہیں آیا، پھر فزیکل طور پہ معائنہ کیا گیا کہ کمپنیز کا جو ایڈریس تھا اور جو رہائشی پتہ جو انہوں نے اپنے اس پہ دیا تھا، تو ان کی جب چھان پٹک ہوئی تو جنید کا تو رہائشی پتہ تو ان کا بھی کوئی معلومات نہیں ملی، اور نہ ان کی کمپنی کا کوئی ذکر آیا، لیکن جو ٹریڈ زون کے جو مالک ہیں اجمل خان، ان کے بارے میں بڑی حیرت انگیز انکشاف جو ہے وہ FBR کو ہوا ہے۔ تو جنید خان جو ہے اجمل خان جو ہے وہ 1998 سے ان کا اکاؤنٹ ہے UBL انارکلی برانچ لاہور کی ہے، سکندر ایک 0118 اس کا برانچ کوڈ ہے، اس میں ان کا 1998 سے جو ہے وہ اکاؤنٹ رن کرتا ہے، اور 2005 کے بعد سے اس اکاؤنٹ میں پینشن ٹرانسفر ہو رہی ہے واپڈا لاہور ڈائریکٹریٹ کی، جو 10,000 روپے مہینہ ان کو پینشن مل رہی تھی، اور وہ 2022 تک جو ہے وہ ملتی رہی ہے۔ لیکن اس کی جو ٹرانزیکشن جو کمپنی کی ظاہر کی گئی ہے وہ 2019 اور 2021 کے درمیان میں ظاہر کی، یعنی 2019 کا اینڈ ہو اور 2021 اس اکاؤنٹ میں 10,000 روپے پینشن کی مد میں پیسے آ رہے تھے، اور جو FBR کے ڈیجیٹلائز سسٹم، جس کو ماضی میں بھی ہم نے پروگرام کیا کہ اس کو مس یوز، جو پرال سسٹم ہے اس کو بھی مس یوز کیا جاتا ہے، اور یہ اس میں جو ہے اس کے اندر اس اکاؤنٹ کو مینشن کیا گیا کہ یہ اس کمپنی کا اکاؤنٹ ہے، کا آفیشیل اکاؤنٹ، اور اسی کمپنی جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے اسی کے نام سے کمپنی ایک رجسٹرڈ کی گئی، LTN نمبر جاری کیا گیا۔ تو کیونکہ FBR نے جو اپنی انویسٹیگیشن کی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ تو نان فائلر ہیں محمد اجمل خان،
اور انہوں نے تو کبھی, کیونکہ ان کے 10,000 یہ کس طرح کمپنی رجسٹرڈ ہو گئی اور NTN نمبر کس طرح جاری ہو گیا؟ یہ SCCP میں رجسٹریشن کا ایک طریقہ کار ہے ان کا, ان فزیکل جا کے معائنہ کرتے نہیں ہے, اور خود کسٹم افسران بھی جب ان پٹ سسٹم میں اپلوڈ ہو چکا تھا. صرف ماہانہ 10,000 روپے آتے ہیں. FBR کا سسٹم کہہ رہا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں ایک سال کے دوران 66 ارب روپے کی لین دین ہوئی ہے اس کے تحت. اب یہ کام کو FBR کے وہ پروسیسنگ افسران کا بندہ تھا کہ جس وقت یہ اپلوڈ ہوا تھا اور اسی وقت اس کا معائنہ کر لیا تھا تو سسٹم کو پکڑ لیا تھا, لیکن 2-3 سال تک وہ جانے دیا. اب انٹرنل آڈٹ نے جب انویسٹیگیشن شروع کی تو اس 2-3 سال میں ان 66 ارب روپے کے اوپر 11 ارب روپے کی جو فلائنگ انوائسز جنریٹ ہوئی اس کا استعمال تو کر لیا. اب انٹرنل آڈٹ نے جو پہلا وہ 11 ارب روپے جو ہے وہ مختلف کمپنیوں نے, تقریباً کتنی کمپنیاں ہیں جن کے نام اب تک سامنے آئے؟ انٹرم چلان جو پہلا جو جمع ہوا ہے FBR انٹرنل آڈٹ کا, اس میں 58 کمپنیز جو ہے وہ سامنے آئی ہیں کہ جنہوں نے یہ جعلی سیلز ٹیکس. اس میں کچھ کمپنیز ہیں کہ جنہوں نے استعمال کیا, اس پہ ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے, اور کچھ کے اکاؤنٹس میں جو ہے وہ کچھ رقم بھی منتقل بھی ہوئی ہے اور موجود بھی ہے. لیکن باقی ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی شیل کمپنیز ہیں, کیونکہ یہ انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ملٹی بلین کا جو ہے وہ فراڈ ہے, یہ آگے چل کے بڑھے گا بھی اور کمپنیز میں بھی اس میں اضافہ ہوگا. تو اس میں لیکن معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک جو اطلاعات یہ ہے کہ قومی خزانے کو جو 11 ارب روپے کی جو فلائنگ ٹیکسز تھی اس میں 50% سے زیادہ استعمال فلائنگ انوائسز وہ یوز ہو چکی ہے, یعنی ان کے مد میں ایڈجسٹ ہو چکا ہے مختلف, یعنی 5 سے 6 ارب روپے بالکل پہلے سے ہی اس قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا. آڈٹ کی ایک بات ہے, ایک جعلی یا 2 جعلی کمپنیوں کی مدد سے ہو چکا ہے یہ ہو چکا ہے. اور یہ یعنی یہ FBR کے سسٹم کا کتنا بڑا فلا ہے, کتنی بڑی خرابی ہے کہ یہ مطلب اس کو مس یوز. تو یہ FBR جب وہ اس کو مطلب رجسٹرڈ کیا جاتا ہے FBR کے سسٹم میں اور اس کو ان پٹ کی جاتی ہے تو اس وقت FBR کے کیا چیک اینڈ بیلنس ہیں؟ دیکھیے چیک اینڈ بیلنس تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے کنسلٹنٹ جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں سسٹم میں, تو FBR کے جو پروسیسنگ افسران ہیں ان کا کام تو مانیٹر کرنا ہے. اب لیکن وہ ان کے ہیلے بانے بہت ہیں. ہیلے بانے یہ ہے کہ ہمارے پاس روزانہ ہزاروں قسم کی فائلیں آتی ہیں اور ہزاروں کو مانیٹرنگ کرتے ہیں, تو اس میں تو کچھ رہ جاتی ہیں کچھ نہیں رہ جاتی. اب وہ اکثریت ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسی طرح کی فلائنگ کمپنیز ہوتی ہے جن کا ڈیٹا رہ جاتا ہے, باقی جو آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے جن کا چیک کرنا ہوتا ہے وہ چیک ہو جاتا ہے. اب یہ جو اجمل خان کا جو کمپنی ہے ٹریڈ زون اور جو اسے جنید امپیکس ہے, اس کا سسٹم میں جو اپلوڈ کیا گیا وہ سید احمد رضا زیدی صاحب ہیں جو G111 اسلام آباد کے رہائشی ہیں. اس ایڈریس پر بھی انٹرنل آڈٹ کی ٹیم گئی تھی لیکن بہرحال وہاں موجود نہیں تھے, تو انہوں نے وہ بھی جعلی ایڈریس ہے کہ انہوں نے اس سسٹم میں اس کو اپڈیٹ کیا. اب اس کی تلاش چل رہی ہے, اگر وہ احمد رضا زیدی ملتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ نیا مدعا جو ہے وہ سامنے آئے کہ کیا بیٹر ہے تفتیش. لیکن یہ بہرحال ایک نیا طریقہ کار ایسا ہے کہ ایک ایسے اکاؤنٹ کو استعمال کیا گیا کہ جس میں یہ اپنی نوعیت کا یعنی پہلا کیس ہے کہ جس کے اندر جو ہے ایک کسی کے پرسنل اکاؤنٹ کو, یعنی ماضی میں ہم دیکھتے رہے کہ جعلی اکاؤنٹس کیس میں ایسا ہوا کہ گولے گنڈے والے یا اس کے اکاؤنٹ کو لیکن اس کو یوز کیا گیا, اس کے اندر اربوں روپے کی ٹرانزیکشن, اور وہ گولے گنڈے والوں کو پیسے نہیں ملتے رہے, 10,000 روپے مل رہے ہیں لیکن مل رہے, لیکن وہ کسی نہ کسی طرح بینیفیشری تھا. بالکل. لیکن یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ کیس ہے جس کے اندر اس اکاؤنٹ ہولڈر کو نہ اس اکاؤنٹ میں کوئی ٹرانزیکشن ہوئی, بالکل نہ اس اکاؤنٹ ہولڈر کا پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے. اب جو اجمل خان ہے جو پینشن جو FBR کے ریکارڈ کے مطابق جو وابڈا سے پینشن لے رہے ہیں وہ 2022 تک ان کے اکاؤنٹ میں پینشن آتی رہی ہے, اور جو ایڈریس جو UBL کے اکاؤنٹ پہ جو ڈیٹیل ملی ہے اس ایڈریس پر بھی گئے ہیں تو اس کی فیملی, اس کا مطلب ہے 2022 سے اس ایڈریس پہ موجود نہیں, تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہے ابھی کہ وہ کہاں پر زندہ بھی ہے یا اللہ بھی کو پیدا. اور قومی یعنی ابھی تک یہی نہیں پتا کہ یہ فراڈ کیا کس نے ہے, بالکل اس کے پیچھے کون لوگ ہیں, اور 5 ارب روپے سے زیادہ قومی خزانے کو نقصان بھی ہو چکا ہے. یعنی سیلز آف فلائنگ سیلز ٹیکس انوائسز کی مد میں ایڈجسٹمنٹ کی جا چکی ہیں مختلف کمپنیوں کی. اب یہ انٹرنل آڈٹ کی ٹیم اس پہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے, اگر دیکھیں کہ مقصد کیا اس کو بھی دیگر انکوائری کی طرح بند اگر کر دیا جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر انویسٹیگیشن میں کوئی اچھی چیز نکلے گی تو ہم اپنے ناظرین کو بھی بتائیں گے. لیکن بہرحال وہ تو لیکن یہ ایک کمپنی یا 2 کمپنیوں کا معاملہ ہے جس میں 5 ارب روپے تو قومی خزانے کو ابھی تک نقصان ہو چکا ہے, تو ایسی کتنی کمپنیاں ہوں گی اور کتنے 100 ارب روپے ہر سال اس طرح نقصان پہنچایا جاتا ہوگا. ناظرین ہم اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, شکریہ.